پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا ان کو چاہیے میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم ان کو بتا دو، شاید یہ راہ راست پالیں۔ اذا سألک عبادی، جب، یہ اذا دیکھیں، جب، ایسے لگتا ہے کہ اللہ منتظر ہے کہ کب بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اگر نہیں کہا، ان، یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بندے پوچھیں، جب پکاریں گے تو بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی اللہ کو پکارتا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی، بڑے سے بڑا ایگنوسٹک بھی اللہ کو پکارتا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ اللہ کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ انسان کی اپنی ذہنی صحت کے لیے اتنی اہم چیز ہے کہ کوئی ایسی ہستی کا انسان کو احساس ہو جو سب کچھ کر سکتی ہے، جو کچھ میں نہیں کر سکتی لیکن وہ کر سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اذا کا لفظ آیا ہے کہ جب میرا بندہ، اللہ لگتا ہے انتظار کر رہا ہے کہ کب پکارتا ہے۔ عبادی، عباد کا لفظ جب بھی قرآن میں آتا ہے یہ اللہ کی رحمت کے لیے آتا ہے۔ عبد کی جمع دو آتی ہیں، عبد کی دو جمع ہیں، ایک ہے عباد اور ایک ہے عبید۔ تو عباد ہمیشہ رحمت کے لیے آتا ہے اور عبید غصے کے لیے آتا ہے۔ تو جب اے نبی، جب آپ سے میرے بندے، اور یہ عبادی جو اللہ نے بات فرمائی یہ بھی بہت اس میں انسان کی عزت افزائی ہے۔ اللہ نے نسبت دی ہے اپنی طرف، میرے بندے، عنی، جب میرے بارے میں سوال کریں۔ اب یہاں آگے مضمون خود بتا رہا ہے کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ دعا کے معاملے میں، اس لیے کہ یہ جو دعا کی قبولیت ہے نا، دیکھیں انسان کی ضرورت ہے دعا کرنا، حقیقت ہے، اپنا ایفرٹ کر کے اللہ کرے بس یہ کام ہو جائے۔ یہ جو اتنے بیکورڈ قبائل ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے، آنکھیں اٹھا کے آسمان کو ہی دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی شرک کرتے ہوں، لیکن بہرحال ایک آل مائٹی ہستی کو سب مانتے ہیں کہ ایک تو ہے کوئی سب سے بڑا، ان سارے خداؤں میں سب سے بڑا خدا ایک ہے۔ وہ تو نیچے انہوں نے شرک جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اس کے ساتھ پارٹنرز بنا دیے، لیکن سپریم ہستی تو ایک ہی ہے۔ تو یہ انسان کی مجبوری ہے، ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو یہاں جو ذکر ہے وہ دعا کے بارے میں، اور اس مجبوری سے پھر لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا کہ تمہاری دعا ڈائریکٹ اللہ نہیں سنے گا، تم بہت لولی ہو، تم بہت گناہ گار ہو، تم اس قابل نہیں کہ اللہ تم جیسوں کی بات سنے۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم پاک ہیں، ہم پیور ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں۔ خود سے انہوں نے فیصلہ کر لیا اپنے بارے میں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے، ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، تم آؤ اور ہم سے آ کے ریکویسٹ کرو کہ ہم تمہاری بہاف پہ اللہ سے دعا کریں۔ یہی ہوتا ہے نا، آپ مزار پہ جانے والوں سے پوچھ لیں کہ مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ سے، خود دعا نہیں کرتے اپنے لیے۔ مجھ کو یاد ہے ہمارے گھر ایک عورت کام کرتی تھی، اس کو میں نے کہا تم دعا کیوں نہیں کرتی؟ کہتی باجی دعا تو مزار پر ہوتی ہے، تو گھر پہ کہاں دعا ہوتی ہے؟ تو یہ تو کانسیپٹ ہے۔ اچھا اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہم سے کہو اور ہم دعا کریں گے؟ خیر خواہ ہیں لوگوں کے، ہمدردی کر رہے ہیں، اس لیے کیا چاہیے ان کو؟ ایگزیکٹلی پیسہ چاہیے ان کو، ان کا تو سارا پیٹ کا دھندا ہے یہ، تو بیچ میں مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ تو یہ دعا کے بارے میں اس مسکنسیپشن نے کہ اللہ ہر ایک کی بات نہیں سنتا، اس نے شرک کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اس غلط عقیدے نے۔ تو یہاں پر ہے کہ دعا کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، کس سے پوچھ رہے تھے آ کر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا قرآن میں آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی سوال آتا ہے کہ جب آپ سے یہ پوچھتے ہیں فلاں،
جیسے آگے بہت سارے سوال آئیں گے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الاہلہ، وہ تو ابھی آنے ہی والا ہے اس کے بعد. یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں. تو جب بھی سوال آتا ہے اس کے بعد ہمیشہ قل سے جواب دیا جاتا ہے کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، جواب دے دیجئے. آلموسٹ پورے قرآن میں یہی طریقہ ہے کہ سوال کے جواب میں ہمیشہ قل آئے گا، سوائے اس جگہ کے. یہ واحد آیت ہے جہاں قل نہیں آیا، براہ راست جواب آیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ نہیں کہا قل انی قریب، نہیں. کیا کہا؟ کوئی وسیلہ نہیں ہے بیچ میں، کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ خود قریب ہے. اور یہ ثم بھی نہیں آیا، ف آتا ہے فوراً کے لیے. لگتا ہے کہ اللہ منتظر تھا کہ میرا بندہ رجوع تو کرے، ذرا سر تو جھکائے، ذرا ہاتھ تو اٹھائے، ذرا مانگے تو. اور وہ تو دینے پر تلا بیٹھا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. بات یہ ہے بند دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور کھلے دروازے کا رخ نہیں کرتے. فقیروں سے مانگتے ہیں اور بادشاہ سے نہیں مانگتے جس کے قبضے میں سارے خزانے ہیں. اس سے امید نہیں رکھتے. نعوذ باللہ، وسائل کو خدا بنا لیا. پیسہ کھلائے گا، بچے کھلائیں گے، فلاں یوں کر دے گا، یہ کر دے گا. اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، کوئی دور تھوڑی ہے. فإنی قریب، تو میں تو قریب ہی ہوں، بالکل قریب ہوں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی نہیں فرمایا فالعبد منی قریب، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہے. اللہ قریب آ رہا ہے خود. ہمارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اور ہاتھ نہیں بھی اٹھائے، صرف دل سے بھی پکارنے کی دیر ہے. اللہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب، کوئی دور نہیں. ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے. ہم اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا ہم کو. ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ ہمیں حق سے بڑھ کے دیتا ہے. اللہ احسان کرتا ہے ہمارے اوپر. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. ہر کون ہے دنیا میں ایسا مجھے بتائیں؟ سگے سے سگا بہن بھائی، سگی ماں ہر پکار کا جواب نہیں دے سکتی. آپ کا شوہر آپ کے ساتھ سو رہا ہے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ سو رہی ہے، اس کو نہیں پتا آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. سگی اولاد کو نہیں پتا چلتا، سگے ماں باپ کو نہیں پتا چلتا ایک دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے. اللہ سے قریب کوئی ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگے جان سے زیادہ اس کے پاس ہیں. اور ہم کتنے غافل ہیں رب سے، اور ہم کتنے بدگمان ہیں اپنے رب سے. ہمیں کوئی امید ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کی قربت کا احساس کیا کریں کہ اللہ کتنا قریب ہے اور کتنا عزیز ہے. اللہ کرے کہ جذباتی طور پہ ہم یہ قربت محسوس کر سکیں. ہم ایموشنلی کیوں ڈسکنیکٹڈ ہیں اللہ سے؟ ہم کیوں نہیں روتے اللہ کے لیے؟ ہم کیوں نہیں یاد کرتے اس کو؟ سب سے پہلے مشکل اس کے آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی خبر آپ کو ملے جو آپ کو پریشان کرے، کوئی مسئلہ جو آپ کے مینٹل ایکویلیبریم کو ڈسٹرب کر رہا ہو، سب سے پہلے اللہ کو پکاریں کہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم ہر طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ منتظر ہے. فإنی قریب، تو میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھ کو پکارے. کوئی فارمیلٹی نہیں. یہ دعا ایسی عبادت ہے جس میں نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، ورنہ باقی عبادات تو پروٹوکول چاہتی ہیں. روزے کا اپنا پروٹوکول ہے، نماز کا اپنا ہے. لیکن بستر پہ لیٹے ہیں، آنکھ کھل گئی، دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ پہلے اٹھیں گی، وضو کریں گی، جانماز بچھائیں گی، قبلہ رخ ہوں گی، 2 نفل پڑھیں گی، پھر ہاتھ اٹھائیں گی. نہیں، یہ تو دل کا معاملہ ہے، لیکن وربلائز بھی کرنا چاہیے. دیکھیں پکار کا ذکر ہے نا، اذا دعانی، تو دعا میں پکار بھی ہونی چاہیے، الفاظ بھی ہونے چاہیے. یہ نہ انسان سوچے کہ اللہ کو تو میری ہر ضرورت پتہ ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، بولیں، بتائیں.
اور دعا کے بہت سے طریقے ہم کو ملتے ہیں. صرف اپنا حال بیان کر دینا بھی دعا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا کیا حال ہے. یہ خود دعا ہے، یہ خود دعا ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے کہ افضل الدعا الحمدللہ. الحمدللہ کہنا خود دعا ہے، اللہ کی تعریف کریں. تو لہٰذا دعا کے بہت سے ہمیں طریقے الحمدللہ ملیں گے، لیکن بس اللہ کو کثرت سے پکارا کریں. ہر جگہ سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ جس میں میرا فائدہ ہے. اور اللہ مجھ سے بڑھ کے میرا فائدہ جانتا ہے اور مجھ سے زیادہ مجھ سے واقف ہے. بس 2 کنڈیشنز ہیں جو بتا دی گئیں. نمبر 1 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے میری دعوت پہ لبیک کہیں، اللہ کی فرما برداری کرو جیسے فرما برداری کرنے کا حق ہے. تم اتنی دور کھڑے رہو، تم اللہ سے فاصلے پر رہو، تم ڈسکنیکٹڈ رہو، اور ون آف ٹائم تم نے ایسی ہاف ہارٹیڈلی اللہ سے دعا کر لی، پھر بدگمان ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ سنتا ہی نہیں. واٹ ہیو یو ڈن فار اللہ؟ تم نے کتنی بات مانی اس کی؟ تو یہ 2 وے ریلیشن شپ ہے. اور جب دعا مانگنی ہو، کوئی چھوٹا نیکی کا کام کر لیں اس سے پہلے. چھوٹے سے چھوٹا، کسی کو مسکرا کر ہی دیکھ لیں. 10 روپے 5 روپے کا سکہ ہی کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیں، کسی کو پانی ہی پلا دیں، 2 نفل پڑھ لیں، پھر دعا کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ یہ میری دعوت پر لبیک کہیں، اور ارادہ تو کر لیں کہ اللہ میں تیری پوری فرما بردار بننا چاہتی ہوں 100%. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے مجھ پر ایمان رکھیں، ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے. بدگمانیاں نہیں کریں، اریٹیٹ نہیں ہوں نعوذ باللہ اللہ سے. مانے اللہ کو، لعلہم یرشدون. دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین رہنمائی ملے گی. اور روزے کے ساتھ دعا کا ذکر ہے، اور روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا وقت بہترین وقت ہے دعا کرنے کا. سحری ضرور ضرور کرنی چاہیے، اور اس وقت کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں. اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں مانگیں. ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت بعض دفعہ تو نہیں ہوتی، دل ہی دل میں پکارتے رہیں اللہ کو. اللہ سے بات کیا کریں نا کہ اللہ تو نے دیکھا یہ ہو گیا، اللہ تو نے سنا اس نے یہ کہا، اللہ مجھ کو اس چیز کی ضرورت ہے. کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، شو لیس بھی اللہ سے مانگو، پہلے اللہ سے مانگو ہر چیز. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا ایموشنل کنیکشن تازہ کرنے کی ضرورت ہے. وی آر ویری ویری ڈسٹنٹ فرام اللہ مینٹلی. جانماز پہ کھڑو کہ ہم کو اللہ یاد نہیں آتا تو کہاں یاد آئے گا؟ اور بتائیں. اور آپ یہ دیکھیں جتنے انسان کے انسانی تعلقات بگڑتے ہیں نا، اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ اللہ سے تعلق درست نہیں ہے. تو تبھی شکایتیں ہوں گی، تبھی اریٹیشن ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں انسان جو اللہ والے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دیکھے ہوں، ان پہ خاص کام ہوتا ہے، ہائپر نہیں ہوتے، ایک ٹھہراؤ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ان کے شکایتی مزاج نہیں ہوتے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے نا، من اللہ. صبر کے ساتھ، گریس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، امید کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ اگر یہ حالات مجھ پہ پڑے ہیں جو بہت سخت مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہوگی. شکایتیں پیدا ہی نہیں ہوتی. لوگوں کے ساتھ تو بڑے ہلکے ہوتے ہیں ڈیل کرنے میں، لوگوں پر بہت ہلکے ہوتے ہیں. دیکھیں لوگوں کی 2 قسمیں، ایک جو کہ جن کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے، دے آر ویری ہیوی آن پیپل، ہوتے ہیں نا، بہت ڈیمانڈنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں ڈیل کرنے میں، ان کو ڈیل کرنا کچھ مشکل نہیں لگتا، بالکل ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اتنے ہلکے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، اب اپنا جوتا خود ہی سی لیا کرتے تھے، اتنے ہلکے تھے. گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کھانے کو ہے، ازواج کہتی تھی نہیں ہے، کہتے تھے اچھا آج میرا روزہ ہے. سوچیں ذرا کتنے معصوم اور کتنے ہلکے ہوں گے نا، اور ہم کتنے بھاری ہو گئے ہیں دوسروں کے اوپر. بات بات پہ تیور چڑھتے ہیں ہمارے، بات بات پہ ہم حق مانگتے ہیں، یہ کیوں نہیں ایسے ہوا اور یہ کیوں نہیں ایسے ہوا، اور اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں بیکاز وی آر مینٹلی ڈسٹنٹ فرام اللہ. مسئلہ سارا یہ ہے ہمارا. تو تم اللہ کی بات مانو، اللہ پر ایمان رکھو، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. تو دنیا اور دین کے معاملات میں بہترین رہنمائی ملے گی. تو سبق بہت بڑا ہے کہ دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے.
اپنی ضروریات کو وربلائز کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو یہ چاہیے، اللہ مجھ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ کسی کے پاس کوئی چیز اچھی دیکھی آپ نے، آپ کو بہت اچھی لگی، آپ مانگیں اللہ سے، اللہ مجھ کو چاہیے ایسا ڈریس، یا مجھ کو یہ علم چاہیے، اللہ تو نے اس کے لیے علم کے دروازے کھولے، اللہ اس سے بڑھ کے میرے لیے علم کے دروازے کھول دے۔ دعا کریں، اللہ دے گا۔ کس طرح دے گا؟ جس طرح وہ بہتر سمجھتا ہے۔ مانگ کر مطمئن ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھ کو وہ ملا یا نہیں ملا جو میں نے مانگا، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل گئی مجھ کو۔ یہ انسان کو ذہنی طور پہ اتنا پرسکون کرتی کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا، الحمدللہ میرا مقدمہ پہنچ گیا وہاں پر، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو دعا کا ذکر آیا۔ اب آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کو ہم رمضان کے ساتھ اگر ہم کتاب لکھتے اسلام پر، ہم یہ مضمون تو ڈالتے ہی نہ، بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ رمضان کا مہینہ اور اتنی برکت والا مہینہ، اس میں تو کس کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دیا کہ اللہ کا حق ادا کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ تم بندوں کے حق نگلیکٹ کرنے لگ جاؤ۔ اور اس میں ذکر خاص طور پہ جو آ رہا ہے رات کا، اور رات کی عبادت کا ہمیں معلوم ہے کہ کتنا اجر ہے، اور رات حق کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا اور بیوی کا، ایک دوسرے کا حق بنتا ہے ان کا رات میں، اس لیے کہ جو ایک خاص تعلق ہے اس کے لیے رات کا وقت ہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ تو کیا اس سے پہلے حلال نہیں تھا؟ جی ہاں، اس کے بارے میں دو ہمیں آراء ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام کی شریعت ہی میں نہیں تھا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے انڈرسٹوڈ تھا کہ رات کو بیویوں کے پاس نہیں جانا اور ان سے الگ رہنا ہے۔ وہ کب سے کب تک تھا؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، جو عشاء کی نماز پڑھ لی بس اس کے بعد پھر بیوی سے یا ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ اسلام ہی کے اندر یہ حکم موجود تھا، کلیئر ہو سکتا ہے نہ ہو ایگزیکٹلی، لیکن کچھ نہ کچھ یہ فیلنگ تھی۔ نمبر 2، ایک فیلنگ کیوں تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل کی جو شریعت تھی، جو اہل کتاب بنی اسرائیل اور نصارہ دونوں، یہود اور نصارہ کے ہاں جو روزے کے احکامات تھے ان میں سختی زیادہ تھی۔ ان میں یہ تھا کوئی شخص اگر سو گیا افطار کرنے کے بعد، اور اگر وہ اٹھا اس کے بعد وہ نہ کھا پی سکتا ہے، نہ بیوی سے تعلق رکھ سکتا ہے، اب اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو کتنا ٹف ہو گیا نا کہ افطار کیا، افطار کا وقت آیا، افطار کے بعد وہ سو گیا، سو کے جب اٹھا اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارا کب تک ہوتا ہے ٹائم؟ افطار کے بعد سے سحری تک کا ٹائم ہے نا۔ ان کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی، اتنی بڑی ونڈو نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہے، بہت نیرو ونڈو تھی۔ کیا؟ عشاء کی نماز یا سو کر اٹھ جانا۔ تو مسلمانوں نے بھی اسی چیز کو اختیار کیا ہوا تھا۔ اب کیا ہو رہا تھا؟ آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہو گیا تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اب یہ خیانت کس کو کہا؟ کہ جب تم کو یہ پتا تھا کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا، پھر تم یہ کیوں کر رہے تھے؟ یعنی آؤٹ رائٹ حرام ہو سکتا ہے، نہ ہو، لیکن ایک فیلر یہی تھا کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ آسان کام نہیں تھا، بعض لوگ صبر نہیں کر سکتے تھے اور یہ کام کر لیتے تھے، پھر گلٹ میں مبتلا رہتے تھے کہ ہم نے کام غلط کیا۔ اس کو خیانت کہا گیا کہ تمہارا ضمیر، تمہارا نفس ایک بات کو گناہ سمجھ رہا تھا، پھر تم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دع ما یرویک الی ما لا یرویک، جس چیز کے بارے میں شک ہے اس کو چھوڑ دو اور وہ چیز اڈاپٹ کر لو جس کے بارے میں تم کو شک نہیں ہے۔ تو اب یہ ان کا ایشو تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب دیکھیں ہم 10 طرح کے مسائل سنتے رہتے ہیں، اور ایک ہمارا اپنا علم اور اپنا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ویسٹ میں جھٹکے کا گوشت، کسی نے بھی سوال پوچھا آپ میں سے، ٹھیک ہے، جس میں جو اچھا اس میں 2 بہت زبردست اوپینینز ہیں۔ ایک کہتا ہے بالکل الاؤڈ نہیں ہے، ایک کہتا ہے الاؤڈ ہے، جو باہر ویسٹ میں گوشت ملتا ہے جو کہ شرعی طریقے سے جو کہ ذبح نہیں کیا جاتا۔ اب جس کے علم نے اس کو یہ بتا دیا کہ نہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے، اب وہ فتویٰ شاپنگ کرنے نہ جائے، اب وہ جم جائے اس کے اوپر کہ نہیں مجھ کو یہ نہیں کھانا، اینڈ آف دا سٹوری، ورنہ وہ اپنے آپ سے خیانت کرے گا۔ اس نے تحقیق کری ہے، اس نے ایک نتیجہ نکالا ہے، ایک نتیجے تک وہ پہنچا ہے، اور پھر اس میں کمپرومائز کر رہا ہے وہ، دس از ناٹ رائٹ۔ پھر آپ جم جائیں اس کے اوپر کہ نہیں، کہیں سے فتویٰ کوئی آ جائے میں نہیں کھا رہی یہ چیز، اس لیے کہ میں نے تحقیق کر لی ہے، میں نے سلاٹر ہاؤسز کی ویڈیوز دیکھ لی ہیں ان کی، مجھے پتہ ہے کیا ایشوز ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور جو کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے بحث نہ کریں زیادہ، اس کو چھوڑ دیں، اس کے حال پہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ بھی کسی فتوے کی روشنی میں ہی یہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ہے دراصل اسلام کا مزاج۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، تم کو پتا تھا ایک کام تم کو، تمہارا ضمیر کہہ رہا تھا، تمہارا علم کہہ رہا تھا، تمہارا تقویٰ کہہ رہا تھا تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کلیئر حکم نہیں آیا بیویوں کے پاس جانے کا، تو تم نے کیوں کیا؟ تو ہلکا سا ریپریمانڈ ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر، لیکن پھر کیا فرمایا؟ فتاب علیکم، تو اب اللہ تم پر مہربان ہو گیا، آسانی کر دی۔ پیچھے پڑھا تھا نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو یہ ایک اور آسانی کر دی اللہ نے۔ وعفا عنکم، تمہارا قصور معاف کر دیا، اور کیا آسانی کری؟ فالآن باشروہن، اب اپنی بیویوں کے ساتھ تم رات گزار سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تلاش کرو۔ شوہر بیوی کے تعلق میں، ازواجی تعلق میں اللہ نے کیا کیا رکھ دیا، بہت سے جذباتی فائدے، وہ حاصل کرو۔ یہ جو پیار اور محبت کے ساتھ جب یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے، جس کے اندر محبت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے، اور پھر ایک فزیکل تعلق قائم کیا جاتا ہے، تو سائنس خود ہمیں، سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہیلنگ ہے انسان کے لیے، مینٹلی بھی، ذہنی صحت کے لیے، نفسیاتی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کتنے ہارمونز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں، کتنے ہیپینس ہارمونز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، انسان کتنا ریلیکس ہوتا ہے مینٹلی، کتنے ٹینشنز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حدیثوں میں بھی بہت تاکید ملتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو بلائے، بیوی چلی جائے اس کے پاس، اس میں ہچر مچر نہیں کرنی چاہیے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بہت تاکید آتی ہے۔ تو کوئی ریزن ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس بات کو ایمفسائز کیا، اس میں بہت سے صحت کے فائدے ہوں گے اور دنیاوی فائدے ہوں گے۔ تو ایک تو وہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں اس تعلق کے اندر، اور اس تعلق پہ اجر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی صحابہ سے کہ بیویوں سے تعلق قائم کرنے پر اجر ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرنے جاتے ہیں، اپنی شہوت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم حرام طریقے سے یہ اپنی خواہش پوری کرتے تو گناہ ملتا، تو تم نے حلال طریقے سے پوری کی ہے تو تم کو اجر ملے گا۔ اتنی آسانی ہے الحمدللہ ہمارے دین میں۔ اور پھر کیا تلاش کرو؟ اولاد بھی تلاش کرو۔ جتنے بچے ہوں گے وہ تمہارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنیں گے، وہ تمہارے مرنے کے بعد دعا کریں گے۔ کس کو ڈیویڈنٹ اچھا نہیں لگتا اپنے سٹاک پہ، کس کو پروفٹ اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں اولاد کو ہم نے عذاب کیوں بنا لیا کہ بس فرار ہی فرار ہے، فرار ہی فرار۔ اول تو ہو ہی نہ، اور ہوں تو کم سے کم ہوں، اور ہوں تو جلد از جلد جان چھوڑیں ہماری۔ پتہ نہیں کیا ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہمارا، کس نے بنایا ہے اور کیسے بنایا۔ اور جو جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا زیادہ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، بچوں سے بھاگنا۔
حالانکہ یہی کام آئیں گے جب قبر میں جا کے لیٹ جائیں گے. تو لہٰذا اولاد کا حصول ہونا چاہیے اس کے اندر. اور آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. کب؟ غروب آفتاب سے لے کے سحری تک. کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. خیط دھاگے کو کہتے ہیں کہ تمہیں لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ نظر آ جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی تھے. انہوں نے قرآن پڑھا. انہوں نے اپنے سرہانے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور انتظار کرتے رہے کہ اتنی روشنی ہو کہ وہ الگ الگ نظر آئیں. تب انہوں نے روزہ اپنا بند کیا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بتایا، ان کو وضاحت کی کہ اس سفید دھاگے سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی کا واضح ہو جانا ہے. بریک آف ڈان جس کو ہم کہتے ہیں نا، پاؤ پھٹنا، جہاں سے سحری کا ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ خالی قرآن پڑھ کے صحابہ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے جب تک حدیث ان کے سامنے نہ آ جائے کہ اس پہ ہمیں عمل کیسے کرنا ہے. فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تب سارے کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت مت کرو. یعنی اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو پھر رات کو بھی شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اور جو مسنون اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری 10 ڈیز میں کیا جاتا ہے. اور یہ کلیئر قرآن میں لکھا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو بیویوں سے مباشرت نہیں کرو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان حدوں کے پاس بھی مت جانا، قریب بھی نہ پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح بیان کرتا ہے، توقع ہے وہ غلط رویے سے بچیں گے. اب یہاں پر جو ہم نے بات کی ایک ٹکڑا اس میں ہم نے چھوڑ دیا تھا، وہ خود اپنی جگہ پورا مضمون ہے. وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو. اب امیجن کر لیں کہ لباس کا اور جسم کا کیا آپس میں تعلق ہوتا ہے، موسٹ انٹیمیٹ. تو یہ میاں اور بیوی کو اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں اس رشتے کو یعنی کہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. اور لباس کا اور انسان کا کیا تعلق؟ لباس کیوں پہنتا ہے انسان؟ زینت کے لیے پہنتا ہے، خوبصورت لگنے کے لیے پہنتا ہے. تو ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہونے چاہیے شوہر اور بیوی، یعنی کہ آئیڈیل رشتے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں شادیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، بہت میٹھی بھی ہوتی ہیں، بہت کڑوی بھی ہوتی ہیں اور بالکل پھیکی بھی ہوتی ہیں. ہر طرح کی شادیاں ہیں دنیا کے اندر. یہ بہت اچھی شادی آئیڈیل میرج کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تم ایک دوسرے کے زینت بنو گے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو ابھارو گے. ہم میں سے ہر شخص ایسا لباس پہننا چاہتا ہے کہ جس میں ہم زیادہ اچھے لگیں. تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بیسٹ لائٹ میں پیش کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی خوبیاں انہینس کرے، ایک دوسرے کو نرچر کریں. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ شادیاں ہوتی ہیں، اتنی دبی دبائی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ایسی نکھر جاتی ہیں شادی کے بعد. کیا چیز ایسی آ گئی ہوتی ہے؟ ایک شخص زندگی میں آ گیا ہوتا ہے شوہر کی حیثیت سے، جو ان کو نرچر کر رہا ہوتا ہے، جو ان کو ابھار رہا ہوتا ہے، ان کی خوبیوں کو نکھار رہا ہوتا ہے. نکھر جاتے ہیں لوگ. ایسے انڈر کانفیڈنٹ لڑکے ہوتے ہیں شادی کے بعد اتنے اچھے ہو جاتے ہیں. بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو نکھار رہی ہوتی ہے. تو یہ زینت ہونا چاہیے. آئیڈیل شادی کی بات کی جا رہی ہے. پھر لباس عیب چھپاتا ہے. لباس پکار کر نہیں کہتا دوسروں سے کہ دیکھا سیلولائٹ کتنا ہے ان کے اندر، یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ سب چھپا دیتا ہے.
اور ہم پہنتے بھی ایسا لباس ہے کہ ہمارے عیب جو کہ ڈھانک دے. اور لباس کیسا ہوتا ہے؟ جیسا جسم ویسا لباس، سوٹیبل. اور یہی ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے کہ کفو میں شادی کرنی چاہیے، لڑکا اور لڑکی میں سملیرٹیز ہوں، ان کے خاندانوں میں سملیرٹیز ہوں، سملر مائنڈ سیٹ ہو، سملر سوشل، اور سمجھے اگر کوشش کر کے دیکھنی چاہیے کہ فائنینشیل بیک گراؤنڈ ملتا جلتا ہو، اس میں ایڈجسٹمنٹ آسان ہوتا ہے اوبیسلی. تو یہ بھی لباس، اور دیکھ لیں جسم وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. پھر جو انٹیمیسی ہے، نہ صرف فزیکل انٹیمیسی ہے بلکہ اس میں مینٹل بھی بہت کچھ ہے. رازوں کی حفاظت، آپس میں کوئی راز نہیں ہونا چاہیے میاں بیوی کے. لباس میں اور جسم میں کوئی راز نہیں ہوتا. نہ صرف کوئی آپس میں راز نہ رکھیں، سیکرٹس نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں جو ماضی گزر گیا نا وہ گزر گیا، اس کو چھوڑیں. جب سے شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے کوئی راز نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف کوئی راز آپس میں نہ ہو بلکہ رازوں کی حفاظت بہت امپورٹنٹ ہے. اور کمفرٹ ملے. لباس ہم کمفرٹیبل پہننا چاہتے ہیں. کاٹنے والے کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اف کاٹ کاٹ کے میرا حشر ہو گیا، اتنی گرمی لگی، اتنی سردی لگی، اتنا ٹائٹ تھا، اتنا یہ تھا. تو ایک کمفرٹ کا سبب، ذہنی طور پہ پرسکون کرنے والے. جیسے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بیویاں پینک بٹن ہوتی ہیں میاں کا، جب چاہتی ہیں دبا دیتی ہیں، اور میاں بیچارے ایک دو ہڑبڑا کے رہ جاتے ہیں بالکل. تو بعض ہسبینڈ بھی ایسے ہوتے ہیں. اب یہ تو میں نے نہیں کہا، لیکن اب سوچ رہی ہوں کافی سالوں کے بعد جواب آیا کہ بعض ہسبینڈ بھی پینک بٹن ہوتے ہیں، ایک دم بیویوں کو پینک کر دیتے ہیں چیزوں کے اندر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کام ڈاؤن، سکون سے رکھنا ایک دوسرے کو اور ساتھ رہیں. لباس ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر جاتے تھے، آپ کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے تھے. تو یہ ہے دراصل لباس. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کی بات کی. آج کے دور میں اگر ہم سمجھانا چاہتے ہیں ینگر جنریشن کو، شاید ہو سکتا ہے ان کو لباس پہننے سے اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن سیل فون سے بہت دلچسپی ہے. تو اب کہہ دیں کہ وہ تمہارا سیل فون ہے اور تم ان کا سیل فون ہو، پھر ان کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹچ کو سمجھو، ایک دوسرے کے ٹچ کرتے ہی کھل اٹھو. کیا اسکرین جگمگا اٹھتی ہے، ہاتھ تو لگائیں ذرا سا اس کو. آپ میسج پڑھو ایک دوسرے کے. ایک میسج آیا، سوتے سوتے تلاش کرتے ہیں فون کے ذریعے، دیکھیں گے، کہتے ہیں بیکار میسج ہے، لیکن دیکھیں گے ضرور، اگنور نہیں کر سکتے. تو جو میاں بیوی اگنور کرتے ہیں ایک دوسرے کو نا، بیکار ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے کہ ٹرین کی پٹری ہوتی ہے. بعض ہوتی ہیں شادیاں ٹرین کی پٹری جیسی ہوتی ہیں، زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، نیور. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ قیامت کے بعد سب کو بہترین جوڑے دے گا. اللہ تعالیٰ سب کے تمنائیں پوری کرے اس طرح سے. اور پھر اگر ہم سیل فون کے حوالے سے بات کریں کہ شوہر ہسبینڈ کیا بنے، شوہر اور بیوی پاس ورڈ بنے ایک دوسرے کا. کوئی ان سے گزر کے شوہر کے راز تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ناٹ تھرو می. کوئی بیوی کا راز کسی کے آگے پیش نہ کرے. کوئی سیکرٹ آؤٹ نہیں ہوگا. ہاں بس ایک ڈفرنس ہے کہ اس میں سیل فون نہیں بننا چاہیے، لیٹسٹ ماڈل سے نہ بدلیں. بس بات یہ. اب انتظار نہ کریں کہ آئی فون 6 آ گیا، کہ آئی فون 7 آ گیا تو اب کون سا چینج کرنا ہے. نہیں. اور جتنا ٹائم اور جتنی توجہ دیتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں اگر 2 منٹ نظر نہ آئے فون، تو بس ایسی ہی توجہ دوسرے کو دیں. پھر آپ دیکھیں، ٹائم دیں، توجہ دیں. دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اٹینشن چاہیے اور وقت چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں اینیورسریز منا کر جو ہیں وہ شادیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں، ہیرے جواہرات لینے دینے سے شادیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں. نہیں. اور ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو سجانا. جو یہ کام نہیں کرتا وہ پچھتاتا ہے. ساری سجاوٹ اصل میں اس کا ہدف شوہر ہونا چاہیے. ایفرٹ کریں، نہیں دل چاہ رہا تب بھی اٹھیں، بڑبڑائیں یا جو مرضی کریں، ایک لپسٹک گھسیٹ لیں اپنے اوپر، بس اسی سے بہت کچھ فرق پڑ جاتا ہے شکل کے اوپر. ذرا سے بال سیدھے کر لیں، پرفیوم چھڑک لیں ذرا سا اپنے اوپر، کیا بگڑتا ہے اس کے اندر، اور لپسٹک لگا کے آپ کا اپنا ہی موڈ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وزن کا خیال رکھیں. دیٹس اٹ. کپڑوں کا، لباس کا اسمیل نہ آئے،
اور یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے اپنا وزن آسمان پہ پہنچا دیں. اب ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جیسے میری بیوی میرے لیے سنگھار کرتی ہے اور اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی اپنی بیوی کے لیے سنگھار کروں اور اچھا لگوں. سب اپنا اپنا خیال رکھیں، شوہر بھی ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، الحمدللہ بیوی کی ضروریات ہیں پوری کریں، اور بیوی بھی خیال کرے ہر طرح سے اپنی طرف سے. تو اچھی شادیاں ہو سکتی ہیں اور پھیکی شادیاں بھی میٹھی بن جاتی ہیں الحمدللہ. تھوڑا ایفرٹ ڈالنا ہوتا ہے، گڑ ڈالنا ہوتا ہے. کڑواہٹ بھی بعض دفعہ شروع میں شادیاں اچھی نہیں ہوتی، آپس میں ریپو نہیں بن رہی ہوتی. تھوڑا صبر کے ساتھ، اور دونوں اگر ایفرٹ کرنے پر تیار ہیں تو بہتری ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑی چیز رسپیکٹ، عزت اگر کریں گے تو بہت فائدے ہوں گے. ایک دوسرے کے ڈھول پیٹیں گے سب کے سامنے جا کے، ایک دوسرے کی برائیاں کریں گے دوسروں کے سامنے بیٹھ کے، تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور پلیز کاؤنسلنگ کریں. اگر کوئی غلطی دیکھے شوہر بیوی میں، تو جیسے شوہر ٹھیک کر سکتا ہے بیوی کو، کوئی اور نہیں کر سکتا. اسے جتنا انٹیمیٹلی وہ جانتا ہے، جتنا ٹائم اس کو ملتا ہے اور کسی اور کو ملتا نہیں. تو سمجھائے بیوی کو کہ واٹس رانگ، کیا تمہیں ٹھیک کرنا ہے. بیوی دیکھ رہی ہے شوہر میں کوئی ایشو ہے، بیوی سے بڑھ کے اور کسی کا انفلوئنس نہیں ہوتا. ماؤں کی تو بات سنتے ہی کوئی نہیں. اماں تو بولتی ہی رہتی ہیں، فریج بھی جیسے فریج کی آواز آ رہی ہے ایسے اماں کی آواز آ رہی ہے. بیوی کی آواز ایک الگ ہی اینگل سے آتی ہے. تو اپنا انفلوئنس استعمال کرے کسی کو بہتر کرنے میں. کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی ایشو ہے تو ڈیل کریں. یہ آنکھیں بند کر کے زندگیاں نہیں گزرتی، اور بہتری ہوتی ہے اس طرح سے الحمدللہ یقیناً. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رکوع کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی رکوع مکمل تو نہیں ہوا، لیکن بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو روزے کے بارے میں اور حقوق کے بارے میں بتا دیا. اچھا، اب رمضان تو گزر گئے، سب کچھ ہو گیا الحمدللہ. اب وہی ہم نے کہا نا کہ عبادت کا شخصیت پہ کیا اثر ہوا. جیسی شخصیت بنے گی ویسے ہی معاملات کریں گے. اور رمضان میں تو حرام تو بہت دور کی بات، حلال بھی چھوڑا اللہ کی خاطر. تو اب اس کا ٹیسٹ ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں لوگ اس کا کیا تعلق رمضان کے بعد. سارا تعلق اس کا ہے کہ تم نے حلال چھوڑ دیا تھا روزے میں، تو تم کیا حرام کھانا نہیں چھوڑو گے. تو اس کا یہاں ذکر ہے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ آپس میں دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے آگے اس غرض سے پیش کرو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھا لو گے حالانکہ تم اس کو جانتے ہو. اچھا، اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم کو تقویٰ حاصل ہو گیا ہے عبادات سے تو معاملات میں چھلکے گا. تو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال اب تم نہیں کھانا. باطل کیا ہوتا ہے؟ ناجائز حرام ذرائع سے مال حاصل کرنا. اس کی بہت سی اقسام ہیں. اور شرعی حق کے بغیر کوئی چیز حاصل کر لینا، یعنی کہ شرعی حق نہیں تھا اور وہ چیز لے لی. بیوی کو مہر دینا تھا، اس کا شرعی حق تھا، نہیں دیا، لے کر بیٹھے رہے. اناؤنس تو کر دیا تھا 10 لاکھ مہر ہوگا، ایک پیسہ بھی نہیں دیا. تو یہ کیا ہوگا؟ وہ مال باطل ہوگا شوہر کے لیے. یا رشوت ہے یا مختلف چیزیں ہیں جو بھی حرام ذرائع ہیں، ان سے تم بچ جاؤ. اچھا، ایک تو یہ، پھر کیا تدلو بہا الی الحکام، کہ تم حاکموں کی طرف وہ مال مت دو. یہاں ذکر ہے رشوت کا. بیسکلی عدالتی کارروائی کی طرف اشارہ ہے کہ رشوت کے ذریعے سے دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش نہیں کرو. اسی سے عدلہ، ہم نے کہا تھا نا، عدلہ یدلو سے یہ تدلو لفظ بنا ہے. تدلو لفظ کیسے بنا؟ کہ ڈول ڈالنا. یاد ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈول ڈالنا کیا. دیکھیں، جب بکٹ ڈالا جاتا ہے ویل کے اندر، ڈول ڈالتے ہیں کنویں میں، تو ڈول تو خالی ہوتا ہے. جب اس کو واپس کھینچتے ہیں تو بہت سارا پانی لے کر آتا ہے. تو رشوت کیا ہے؟ لگتا تو ہے کہ رقم ہاتھ سے چلی گئی، لیکن جب رشوت دی جاتی ہے تو بہت سارا فائدہ لے کر آتی ہے رشوت. پھر
اور جو رشوت لفظ ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. رشا ان ڈول کی رسی کو کہتے ہیں. رشا ان ڈول کی رسی جس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے, اسی سے لفظ رشوت بنا ہے کہ وہ پیسہ دیا کسی کو تاکہ ناجائز طریقے سے کوئی اپنا کام کروا لیں. راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو, راشی. مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو. رشوت دینے والا رشوت کے ذریعے سے اپنا مطلب نکال لیتا ہے. تو تدلو بہا الی الحکام کہ اتھارٹی والوں کی طرف تم ناجائز طریقے سے مال مت پیش کرو. کیوں؟ لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون, کہ تم ناجائز طور پہ کسی کا حق ہتھیا لو, یہ کہا گیا ہے. اور جہاں پر انصاف بکنے لگ جاتا ہے تو وہاں پہ تو سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, وہ رشوت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. ترمذی میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی لعنہ الراشی والمرتشی, اللہ تعالیٰ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے. ابھی خالی رقم نہیں ہو سکتی, کوئی فیور ہو سکتا ہے, کسی کے بچے کو نوکری دلوا دی مثال کے طور پہ, کوئی تحفہ کسی کے ہاں بھیج دیا. تو لہٰذا ایک بہت بڑا سبق ہے حکام کے لیے جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, جو کسی کا فائدہ یا نقصان کر سکتے ہیں, جو کسی کے معاملے کے فیصلے کر سکتے ہیں, ان کو تحفے تحائف وصول نہیں کرنے چاہیے. کوئی پولیس والا ہے, اس کو تحفہ نہیں لینا چاہیے, یا کوئی جج ہے یا کوئی وکیل ہے, اس کو تحفہ نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال انسان کو بعض دفعہ تحفے کے نام پر بھی لاج آ جاتی ہے کہ اس نے فلاں چیز مجھ کو دی, اب میں یہ کیسے کروں اس کے ساتھ. تو ایک طرح سے پریشر ہے جو کہ انسان پر آ جاتا ہے. اچھا, اب جو سوال یہ ہے کہ ایک تو ہے رشوت. رشوت کیا ہے دراصل؟ اپنا حق نہیں ہے, ناجائز طور پہ کسی اور کا حق مار رہے ہیں. اپنی زمین نہیں ہے, کسی اور کی زمین مار لینی ہے, قبضہ کر لینا ہے, رشوت دے کر وہ زمین اپنے نام کرا لی. سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا, اب کیا ہے؟ اپنی زمین ہے, اس کے پیپرز ہیں, وہ نکلوانے ہیں. اب وہ جا رہے ہیں کسی کے پاس اور بندہ نکال کے نہیں دیتا کہ باجی چائے پانی, سنا ہوگا آپ نے, یہ کریں. اب اس کو کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر اپنا جائز حق نہیں مل رہا اور صاحب اختیار تقاضا کرتا ہے کہ اتنے پیسے دو تب میں تمہارا کام کروں گا, حالانکہ اس کا یہ آلریڈی کام تھا کہ وہ کر کے دے, لیکن وہ نہیں کر رہا, فائل نہیں آگے کرتا, فائل نہیں نکال کر دے رہا, مثال کے طور پہ 10 مسئلے ہوتے ہیں, تو پھر یہ رشوت نہیں ہے, یہ تو جرمانہ ہے جو انسان کو زبردستی دینا پڑے گا اس کو اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے. اگر ہو سکے, انسان میں ہے اتنی اسٹرینتھ اور ہوتی ہے لوگوں کے اندر, تو انسان اس کو بھی اوائڈ کرے. وہ کہے ٹھیک ہے, کب تک تم نہیں دو گے, ہم بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہر ایک تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا نا, بیوہ عورتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ کمزور لوگ ہوتے ہیں, وہ خود بیچارے غریب ہوتے ہیں, وہ کیا کریں, ان کے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے اپنا حق حاصل کر لیں. لیکن اگر بالکل بے بس ہو جائے انسان, مجبور ہو جائے, کوئی چارہ نہ بچے, تو مجبوراً پھر اس کو یہ دینا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور کی مجبوری کو سمجھے گا, اور سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور پھر اس کا سارا وبال اس کے اوپر ہے جس نے کہ یہ کام کیا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کو پروموٹ کرنے والا, انکریج کرنے والا عمل ہے. بعض دفعہ بلا وجہ گاڑی کو روک لیا, اب جانے نہیں دے رہے, ان سے کہیں ٹھیک ہے کب تک روکتے ہو. ہوتے ہیں بعض, یہ مطلب مرد وغیرہ یہ کام کر لیتے ہیں جو زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, ہر ایک اس پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ انصاف کے اوپر کس قدر زور ہے, عدل پر کتنا زور ہے جو کہ اسلام دے رہا ہے. بیچ بیچ میں عبادات اور پھر ان کے ساتھ ساتھ معاملات اٹیچ ہوئے ہیں. اب آگے بھی ہم حج کا انشاءاللہ ذکر پڑھیں گے, اور حج کے ذکر کے فوراً بعد پھر ہم دیکھیں گے پھر خاندانی نظام اور شوہر بیوی کا تعلق اور طلاق اور نکاح کے احکامات, ان پر بات شروع ہو جائے گی. تو یہ کانسٹنٹلی انٹرسپرسڈ ہیں عبادات اور معاملات, کہ عبادت سے حاصل کیا کیا تم نے, یہ تو بتاؤ ذرا, تاکہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ سنبھل جائیں.
اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔